اسلام اشار اور قربانی دا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تقریباً دوویں چیزاں ایک ہی نے، معنی اور مفہوم وچ فرق ہے۔ اشار سدے نے کسے دوسرے دی ضرورت نو پورا کرنا باوجود اس دے کہ اس شے دی سن ضرورت آئی۔ بطور مثال جنگ دے موقع تے حضور دے صحابہ زخمی آئے۔ ایک صحابی پہلے زخمی تک پانی لے کے گیا۔ آپ فرمائندے نے جدو پانی پین لگا تو انہیں اگلے بھائی دی آواز سنی کہ انہوں ضرورت پانی دی۔ صحابی رسول نے فرمایا میں ران دے اگلے نے پانی پیوا دے۔ اسی طرح کردے ہیں 10 صحابہ کرام تک کو پانی پہنچیا لیکن پیتا کسے بھی نہ۔ پھر وہ جدو واپس پہلے تک آئے تھے اس ٹائم تک 10 دے 10 صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ مطلب اشار اپنی ضرورت ہون دے باوجود کسے تے اس شے نو قربان کر دینا۔ حضرت معاذ ابن جبل غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آپ نو کسے بندے بکری دی سری تحفے دیتی بیجی، آپ نے گواڈیاں بیج دیتی کہ سانو ضرورت نہیں وہ کھا لیں۔ وہ ایک سری بکرے دی پورے مدینے جو گھوم گھوم کے تے دوبارہ حضرت معاذ ابن جبل دے گھر آ گئی۔ یعنی ہر بندہ ہی سمجھ رہا سی شاید اس نو ضرورت ہے، شاید اس نو ضرورت ہے۔ اشار دی اے منزل صرف صاحب صبر و استقامت والے لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ شرعی حکم ہے۔ یعنی بطور مثال من پانی دی ضرورت ہے، آزم بھائی نوی ضرورت ہے۔ میں صاحب صبر و استقامت اچھ نہیں کہ میں پانی انہوں نے دے کے تے صبر بھی کران تے بعد اچھ لوگن دساں بھی نہ، انج نہیں ہو سکڑا۔ یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں اپنے آپ نو وقت اچھ پیندن جن اچھے خاص مقام اللہ رکھے آیا ہوئے۔ اگلی ایک قربانی ان دا مطلب ہے خدا دا قرب حاصل کرنے واسطے کسی بھی شے نو اللہ دی راہ تے قربان کر دینا۔ مراد اس تو ہے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے حلال جانور دا رب دا نام لے کے اللہ دی بارگاہ قربان کر دینا۔ آدم علیہ السلام دے دو پتران دی جیڑی گل ہے نا وہ سچی گل ہے، وہ سارے لوگن پڑھ کے سناؤ تاکہ لوگن یعنی گل تے بڑی وڈی ہے نا جن دے سنین دا حکم خدا مصطفیٰ نو دے رہے ہیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ حضرت آدم علیہ السلام وال جیڑی اولاد ہوندی ہے نا ایک حمل دو بچے پیدا ہوندے ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ پھر اس تو بعد اگلے حمل ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوندی ہے، اور نسل انسانی نو ودین واسطے پہلے حمل والی لڑکی دا بعد والے حمل والے لڑکے نال تے بعد والی لڑکی دا پہلے حمل والے جڑے پہلے سال پیدا ہوئے نے ان دے نال نکاح کیتا جاندا سی۔ حضرت قابیل جناب حضرت حابیل اور قابیل اے دو بھرا ہے، ایک سال قابیل اور اقلیمہ یہ پیدا ہوئے، اگلے سال جناب حابیل اور
اور لیودا آپ دی ہمشیرہ پیدا ہوئیاں اکلیمہ خوبصورت آئیاں حسن دے لحاظ نال جناب آدم علیہ السلام نے ایک گفتگو طے فرمائی کہ حابیل دا نکاح اس لڑکی نال ہوئے گا جڑا قابیل دے حمل نال پیدا ہوئی ہے اور قابیل دے جوڑے جڑے لڑکی پیدا ہوئی ہے ان دا نکاح ہوئے گا حابیل نال لیکن قابیل نوے گل پسند نہ آئی انہاں ظاہر ہے وہ لڑکی خوبصورت ہے انہیں کہا نہیں میں نکاح کرنے آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تیری بہن تے بھائی اور بہن دا نکاح آپس وچ نہیں ہوندا انہاں عرض کیتی کہ ابا جان اے تواڈی رائے ہے نا اللہ دا حکم تے کدائیں بھی نہیں آیا جے تائیں بہن تے بھائی دا نکاح نہیں ہو سکدا اے آپ دی اولاد تک کے سلسلہ چلدا رہے اے پہلے حمل دا دوسرے حمل نال نکاح ہوندا سی آپ دے اولاد وچوں ایک صاحبزادے گزرے نے عبد المغیث اوتن تک کے سلسلہ چلدا رہے اور اس وقت تک جڑا نا آدم علیہ السلام دی اولاد 40,000 تک پہنچ چکی سی گل سمجھ آ رہی 40,000 اولاد ہے آدم علیہ السلام دی جدوں آپ دا وصال ہوئے کنے بچے آئے 40,000 آپ دی نسل چوں اولاد آ گئی سی کہ آپ دا وصال ہوئے اس تو بعد پھر انہاں دے آپس وچ رشتہ داراں وچ پہلا نکاح منسوخ ہویا پھر رشتہ داراں وچ نکاح شروع ہویا اس تو پہلے جڑا نا انج نکاح ہوندا سی انہیں کہا نہیں میں تے ان نال نکاح نہیں کرنا آپ نے فرمایا آپس ایک تو اڈا نہیں نکاح ہو سکتا انہوں نے کہا اللہ دا حکم کوئی نہیں آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو با خدا فیصلہ کرے پھر تسی آپس ایک دو میں قربانی دیو اللہ دے نا دے جن دی قربانی قبول ہو گئی ان دا نکاح ان دے نال کر دیتے جائے گا ظاہر پھر اللہ دا حکم آ جانا ہے اے گل ٹھیک ہے یا نہیں اذ قربا قربانا انہاں دوہاں جڑے قابیل ہے انہاں بہت زیادہ گندم دا ڈھیر لایا تے جناب حابیل نے ایک بکری کھلاری اس وقت ایک قانون آ کہ آسمانی بجلی ہوندی ہے اور وہ مال نو ضبط کر چھڑ دی ہے ساڑ چھڑ دی ہے ان دا مطلب ہوندا با ان دی قربانی قبول ہو گئی ہے اے صرف نبی دی رحمت للعالمینی دے ایک رحمت دا جز ہے با قربانی بھی ان دے نا تے کرنی ہے تے کھانی بھی آپ ہے امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نے بہت زیادہ وضاحت فرمائی ہے تقریباً 25 تو 26 صفحے آپ نے لکھے نے اے لوگ اسی قربانی اپنی کر کے تے کھانے پھر بھی سانو ثواب ملتا ہے حالانکہ بکرا ساڈا چھری ساڈی ذبح آپ کیتا گھر بنایا تے ترابے حصے گھر رکھ لے مڑ بھی کھا دے تے خدا مڑ بھی ثواب دیندا ہے اے حضور دی رحمت دا صدقہ کہ مال دے دیتا جاندا سی کسی نو پہلے جلا دیتا جاندا سی پھر یا پرندے آگے رکھ دینا یا وحشی جانور آگے پھر اس تو بعد گھر جیڑا قربانی کرتا ہے اور رکھ دانا جویں جویں قانون بدل دے گئے حضور دی شریعت قانون جو اسی کرنے آتے نہیں سے انہاں وہ ایک گندم دا ڈھیر لایا تے ایک بکری رکھی وہ جناب حابیل دی قربانی قبول ہو گئی تے وہ قابیل دی قربانی نہ قبول ہوئی بدڑی نہ پئی وہ بجلی نہ چمکی وہ ظاہر ہے پھر حسد بھی ہا بغض بھی ہا میری قربانی نہیں قبول ہوئی تو انہاں دی ہو گئی ہے انہاں اور گل کیتی کالا لاقتلنکا قابیل اپنے سکے برا نالے گل کیتی کہ میں ضرور تین قتل کر دیاں گا بغض دی وجہ تو میری قربانی نہیں قبول ہوئی تیری ہو گئی ہے میں تین قتل کر دیاں گا تے اگوں دوسرے صاحبزادے جناب حابیل نے ارشاد فرمایا کالا انما یتقبل اللہ من المتقین قربانی ہر بندے دی قبول نہیں ہوندی اللہ قربانی ان دی قبول کردا ہے جیڑا صاحب تقوی ہوئے اور اے شکر ہے کہ ساڈی شریعت اے شرط نہیں آپ نو سمجھ آ گئی شکر ہے بھائی ساڈی شریعت شک نہیں پر رکھی تے اعلانیہ قبول ہوندی حالانکہ قرآن دا فیصلہ ہے قربانی ہوندی قبول ہوندی ہے جڑا متقی
متقین دی صف وچ ہوے اے اللہ سونے دا قرآن کہہ رہے ہیں تے آدم علیہ السلام دا پتر اپنے دوجے بھرا نو کہہ رہے ہیں لائن بسطا الیہ یادکا لتقتلنی ما انا بباسط یادی الیکا لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جناب حابیل نے گل سنی تے ہنس پے، فرمایا ٹھیک ہے اگر تسی من قتل کر سکتے ہو تے ٹھیک ہے، لیکن میں نہ تواڈے تے ہاتھ چاواں گا نہ قتل واسطے تواڈے ال ہاتھ وداواں گا، کیونکہ میں اللہ تو ڈرنا، میں اللہ تو ڈرنا، میں رب دا خوف ہے کہ قیامت والے دے قتل دے بدلے میں پھس نہ جاواں۔ انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکونا من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ آپ نے فرمایا میں تے یہی ارادہ رکھنا میرا گناہ بھی تیرے ذمہ لگ جاوے، تیرا گناہ بھی تیرے ذمہ لگ جاوے، تے جدو قتل دا گناہ تیرے ذمہ لگ گیا اے جہنمیت دی علامت تے اللہ ظالمہ نے ہی جزا دیندہ ہے۔ آدم علیہ السلام حج دے ارادے واسطے نکلے، باقی پیچھے اے دوویں بچے آئے، باہر گئے تے قابیل نے پتھر مار کے جناب حضرت حابیل نو شہید کیتا، قتل کیتا۔ پھر اس تو بعد اے حیران رہے میں انہاں دفنینا کیویں۔ امام ابن کثیر تے فرمایا پورا 1 سال اے لاش لے کے پھرتے رہے نے، میں انہوں کرنا کی پتہ ہی کوئی نہ، اب لاش نو دفنائی دے یا نوائی دے، پورا 1 سال لاش لے کے پھرتے رہے۔ ان دا مطلب اے ہن مسئلہ نہیں بنیا، شروع تو جنہ رب دا خوف رکھے اللہ انہاں دے چہرے وگڑن نہیں دیتا۔ پورا 1 سال لاش لے کے پھرتے رہے، کوئی سمجھ نہ لگے بلکاواں کدے رکھاں کدے، انہوں کرنا کیے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہاں اپنے سکے بھائی نے قتل کیتا، خسارے والے بندیاں چ ہو گئے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ انہاں سال بعد کدیں واوا دیر کچھ عرصہ لاش نو نچائی رکھیا، ایک دن وہ لاش رکھ کے بیٹھے ہے تو انہاں دے سامنے 2 کان کوے لڑے آپس وچ، ایک ہی کوے دوجے نوں مار چھڈیا، انہیں ورن کیتا اپنی چونی نال نہ بھوئے کھٹی تے ٹویا بنایا، اس دوجے کوے وچ دب کے تے مٹی شٹی دے چھڑی۔ یعنی انسان نو دبنا اللہ کان دی وجہ تو سکھایا ہے، صرف انسان نو اللہ تعلیم دے رہا سی، تربیت دے رہا سی، اللہ کوئی شے بھی ایویں بے ضرر یا بے لوڑی نہیں بنائی۔ جدوں نہ ویکھیا نا ایک کان دوجے کان نو ماریا ہے تو سونا کر کے ہم دفنا رہے ہیں، اودوں نہ افسوس آیا، قالا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تے اس کوے جیسا بھی نہ بن سکیا کہ کم از کم میں اس اپنے برا نو دفنا لیندا۔ پھر انہاں ٹویا کڈیا تے جناب حابیل نو دفنایا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس قتل دی وجہ تو اسا قانون لکھیا، رب بندہ ہے کتبنا، اسا بنی اسرائیل تک ایک قانون لکھیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ جس بندے ناحق بندہ کوئی قتل کیتا، کسے بندے نو ناحق قتل کیتا یا زمین فساد پھلایا، گویا کہ انہیں پوری انسانیت نو قتل کیتا۔ ایک بندے نو بغیر گناہ تو قتل کرنا صرف ایک کائنات پہلا قتل ہے جڑا غیرت دے نا تے ہویا ہے، پہلا قتل کائنات جو ہے وہ بھی غیرت دے ناتے ہوئے تے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا ایک انسان نو نہ قتل دیئے صرف 3 صورتاں نے، میں کہ دسنا کیوں دے قتل جائے دے نا حق قتل کرنا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اگر ایک بندے مومن نہ حق کوئی قتل کیتا جائے اور ان دے قتل روئے زمین ساری شامل ہوئے تو میں سارے انو سزا دیاں گا، پوری روئے زمین
آسمان اور زمین دا تباہ ہو جانا رب واسطے آسان ہے، لیکن ایک ناحق بندے نو قتل کرنا رب نے دے تو منع فرمایا ہے۔ اگے رب وحدہ لا شریک خود جڑا نا وضاحت فرما رہے ہیں اپنے لفظاں نال۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس بندے ایک بندے نو زندگی دتی بچایا، انہوں جان بخشی، انہوں بچایا، کسے لحاظ نال اندی انج مدد کیتی پاؤندی جان بچ گئی۔ اللہ سونا فرمائندہ ہے او بندہ انجی سمجھے کہ انہیں سارے جہان نو بچایا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، رب وحدہ لا شریک فرماؤں ہے کہ اے روشن گلاں دلیلاں ساڑھے رسول تو اٹھے کو لے کے آئے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ رب فرماؤں ہے بے شک انہاں دی جزا قتل ہے، انہاں قتل کر دیو جیڑے اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کر دینے اور زمین فساد پھلیندے نے، او اگر تانوں لب جان تہاڈی قدرت آ جائے انہاں تے ایو قتلو انہاں قتل کر دیو تاں تہاڈی مرضی، او یسلبو سولی تے لٹکا کے چھڈ دیو تے تہاڈی مرضی، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، انہاں دے مخالف ہاتھ پیر کٹ دیو، یعنی سجا ہاتھ کٹ دیو تے کھبا پیر کٹ دیو، تہاڈی مرضی ہے۔ یعنی اے ساڈے لفظ تے ظلم ہے نا، ایک بندے دا سجا ہاتھ کٹ دینا، دوجے دا کھبا ہاتھ کٹ دینا، پیر کٹ دینا، لیکن رب ہو کے کہہ رہے ہیں محمد عربی دے غدار دی سزا ضرور ہے۔ یحاربون اللہ، جیڑا اللہ قبیلہ ارینا اے مدینہ شریف وچ بیمار ہو گئے، انہاں کو موذی مرض لگ گئی ہے۔ مرض سمجھ دیو آج کل ساڈے بالخصوص ڈویژن گجرالا جڑا ساڈا علاقہ علی پور چٹھا حافظ آباد پنڈی بڈیاں سکھے کی اس خانگاہ اس ٹکڑے تے یہ بیماری بہت زیادہ ہے، پیٹ وچ پانی پہ جانا، پھیپھڑے وچ پانی پہ جانا، انہاں نے مرض لاحق ہو گئی۔ اور اج بھی حکما طبیباں دا طب نبوی دے حوالے نال اے شرطیہ علاج ہے کہ جس بندے دے پیٹ وچ پانی پہ جائے انہوں اٹھنی دا دودھ پوایا جائے تو تندرست ہو جائے۔ طبیباں دا جڑا نا نسخہ ہے، انہوں نے بیماری لاحق ہو گئی تو حضور نے حکم فرمایا تسی پرا جڑا نہ چلے جاؤ چراگاہ، اوتھے نالے اٹھنیاں دا دودھ پیو، نالے اٹھنیاں دا پیشاب پیو۔ اس تے بڑی وضاحت فرمائی گئی ہے کیا اٹھنی دا پیشاب پینا جائز ہے کہ نہیں جائز، لیکن علماء کرام بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس تے بڑی وضاحت فرمائی ہے، لیکن اس مسئلے تے توہان تحقیق کرن دی کوئی نہیں لوڑ۔ اے جملہ حضور دا فرمایا اس قبیلے نو، علماء حق آندے نے ایسا حکیم جنوں پتہ لگ جاوے کہ اس بندے دی شفا صرف ایس شے وچ اس وقت کو حرام چیز بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن حضور تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نو بذریعہ وہی یہ معلوم ہو گیا سی کہ انہاں دی شفا ان دے وچ انہاں او دودھ تے اٹھنیاں دا پیشاب تھوڑا جہا رڑا کے پیتا انہاں نو شفا ہو گئی، لیکن ہونے جائز نہیں کیونکہ وہی دے ذریعے کسی بندے نو معلوم ہی نہیں ہو سکتا بین دی شفا ان دے وچ اور یا خاص کسی بیماری واسطے کوئی شے استعمال کرن نال او ساری امت تے حلال نہیں ہو جاندی، وہ صرف اس بندے واسطے ایک باری نسخہ ہوتا ہے، وہ تھوڑے جائے کچھ مڑ اٹھنی دا دودھ قوت والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، بیماری تو بچے تو باڑے ہی بچ گئے، مرتد ہو گئے، ایمان نو ہی پھر گئے، ہٹ گئے پیچھا، انہاں وہ کچھ اٹھنیاں لے گئے، کچھ چرواہیاں نو حضور دیاں قتل کیتا تے بڑا فساد پھلا کے چلے گئے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا انہاں پھاڑ کے لے آؤ، صحابہ پھر حکم حضور دا، صحابہ نے انہاں بندیاں نو ڈھونڈیا تے واپس لیندا۔ میرے نبی کو صحابہ نے پوچھا انہاں دی سزا کی ہے، حالانکہ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، میرا نبی سارے جہان
جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انہاں دا ایک ایک ہاتھ کٹو، ایک ایک پیر کٹو تے اکھاں انہاں دیاں کڈو تے تپدے صحرا تے سڑ کے آؤ، آپے سڑ سڑ کے مر جا سڑ، بندیاں نوں پتہ لگ جائے نبی دے صحابہ دے خلاف تلوار اٹھائیے سزا کی دیندا ہے۔ یہ تو مسئلہ ہی ہے نا، حضور کہہ سکتے ہیں انج میں کیا پھانسی لا دیو، ویسے قتل کر دیو، اور حضور رحمت للعالمین نے افو در گزردہ منبع نے بحر رحمت نے میرا نبی کو ہے گرائے رحمتہ تے کہہ سکتے ہیں چلو ٹھیک ہے، 4 اٹھنیاں قتل کیتیاں نے، 2 بندے قتل کیتے نے، کو تھوڑے جی سزا دیو نا۔ میرے نبی نے ایک سائیڈ ڈڑا ہاتھ وڈیا، ایک سائیڈ ڈڑا پیر وڈیا، تتیاں سلاخاں لا کے دونوں دیاں اکھاں کٹیاں، پھر ماریا نہیں، تپدے صحرات زندہ ہو سٹ کے آگئے، اتھے تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ میرے سونے نبی دی رحمت اپنی جگہ، اسلام دا قانون اپنی جگہ۔ ٹی وی تے بہ کے گل کر دینی بڑی اصول ہے، آسان ہے، کوئی گستاخ مر جائے تو پیکسن ایک انسانیت کا قتل کرنا، پورے جہان کا قتل کرنا ہے۔ فلسطین تے ڈھیر سارے قتل ہو چکے ہیں، وہ تو انسانیت نہیں قتل ہو رہی، انہوں قتل کرنا ہون جائز ہے، اور اللہ دے قرآن آتا ہے انہوں دے جڑے قاتل نے یعنی اسرائیل آلے رب فرماتا ہے جڑا زمین فساد پھلاوے یا اللہ اور اس دے رسول دا دشمن ہوئے جنگ کرے، ان دی جزا یحاربون اللہ ورسولہ، ان دے کائنات دا کوئی قانون نہیں لگتا، کوئی شک کڈ لے جاوے، کوئی مسئلہ کڈ لیا جاوے۔ بعض لوگ مومن ساڈے کول مسئلہ ہی ہوندا ہے جی چور غصے نال 3 طلاق دے بیٹھا ہے، ہن کوئی گنجائش ہے، ہن کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس دے باوجود بھی لوگ مختلف مسالک دے علماء نال رابطہ کر کے ہر عالم دی جیڑی ہے تحقیق اپنی ہے، ہر امام دی اپنی تحقیق ہے، لیکن اس امام دے مقلد تے ہی صرف لگ سکتی ہے۔ او تو مسئلہ لے ہوندے جی فلانے علامہ صاحب تے کہہ رہے ہیں 3 دیوی تے ایک ہی ہوندی ہے، بسم اللہ ٹھیک ہے، کائنات کسے نہ کسے مسئلے دی شیکیا تحقیق نکل سکتی ہے، لیکن اس مسئلے دی تحقیق کائنات کوئی مولوی نہیں کر سکتا۔ ان دی صرف ایک کوئی سزا ہے جو پنجابی جسی ترجمہ کرنے ہیں، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یحاربون اللہ ورسولہ، جڑا جنگ کرے اللہ تے اللہ دے رسول نال، اللہ انہاں دی سزاواں کی پیا دسدا ہے، قید والی تے سزا دسی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یقتلوا، پہلی گل تے وڈ دیو، دوجا او یصلبوا، انج سولی تے لٹکا دیو، آپے تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ اللہ تو رحمت 70 ماواں نالوں بالا پیار کردا ہے، سمجھ آ گئی؟ ماں کنا پیار کر دی، 70 ماواں نالوں 70 ماواں نالوں بالا۔ ایک ماں دا پیار کائنات جیسا پیمانہ کوئی نہیں بنیا جیڑا تھرمامیٹر لا کے تے ماں دا پیار ناپ جاوے نا۔ 70 ماں، حجاج بن یوسف ہی گل کیتی سی نا اپنی ماں نال، ماں انہوں سمجھایا سی پترا کوئی ایک تیرا چنگا کام نہیں، ایڈا ظلم پہ کرنا ہے۔ اس پوچھے اماں تیرا دل کرتا ہے میں دوزخ وچ جاواں، اس آکھیا انشاءاللہ ٹھر جاواں، میں تے نہیں نہ چاہندی بس تو دوزخ وچ جاویں۔ علماء فرماندے نے دی ساری زندگی ایک پاسے ایک گل او کائنات چنگی کر گیا، انہیں آکھیا جی اماں تیرا دل نہیں کرتا میں سڑا، تو ایک ماں ہے او تے 17 نالوں بالا پیار کردا ہے۔ ایک کائنات جو چنگی گل کر گیا ہے ان دی تاریخی صرف یہی گل ہے۔ اس تو علاوہ وہ بہت بڑا ظالم اور فاسق رب رب کیڈا اللہ قرآن وچ اپنے بندے نوں بھی آندا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو بھی ہو جائے نا میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے۔ اور اتن تک اللہ ول دسڑیا اگر تسی گناہاں دی دلدل وچ ڈوب جاؤ تے پریشان نہیں ہونا، یا اللہ کرنا کیے فرمایا میرے حبیب دے در تے آ جاؤ، آمینہ دا لال جانے سوہنے نبی دا خدا جانے۔ لیکن اس مسئلے چلا ایسا کوئی حکم نہیں دیتا، اللہ فرمایا
یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا زمین فساد فرماوے میں شرارتہ کرے کدی کوئی مسئلہ چھڑ دے وے کدی کوئی اندی وجہ تو زمین فساد برپا ہو جائے اللہ ان دی سزا آپ پہ دستا ہے یا قتل کر دیو یا سوڑی تے لٹکا دیو یا ان دے مخالف ہاتھ سجا ہاتھ کھبا پیر یا کھبا ہاتھ سجا پیر کٹ کے انہوں چھڑ دیو آپ پہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا اللہ فرماتا ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا اے تے دنیا دی سزا ہے نا آخرت چون میں آپ پہ ویکھ لیشاں ایک بندے قتل کیتا نہ حق کسے بندے نو فقہی مسئلہ انہوں قصاصاً قتل کر دیتا گیا نبی دے زمانہ اتھر صحابہ دے زمانے پاک ایسیاں بہت بڑیاں مثالہ نے خود کی صحابی نے کہا جی میرے کو اے کم ہو گیا من سزا دیو خود کی صحابی نے کہا جی میں کم کر بیٹھا من سزا دیو حضور دے زمانے سے اپن کوڑے لگے رجم کیتا گیا سزاواں دیتیاں گئیاں لوگاں تک تاکہ تعلیم عام پہنچے ایک بندہ قتل کرے انہوں قتل قصاص دے یعنی ان دے قتل دے بدلے انہوں قتل کر دیتا جائے ان دے تے گناہ کوئی نہیں کیونکہ انہوں قتل دے بدلے سزا مل گئی ہے ان دی سزا اور انہوں کوئی نہیں اور گناہ ہوستے ہوس اس قتل دا انہوں گناہ نہیں ملا گیا اس سے وجہ تو یہ ہاتھ کاٹ دیو تے دنیا جو اپنا نظام بھگت لبے ان دا اگر اس پیر وڈے ہے تو پیر وڈ دیو اپنا نظام بھگت لبے اگر اس قتل کیتا ہے تو قتل کر دیو تاکہ نظام بھگت لبے اگر انہیں شراب پیتا ہے تو انہیں کوڑے مار دیو تاکہ آخر دی سزا تو بچ جائے اگر انہیں زنا کیتا ہے تو انہیں کوڑے مارو اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرو تاکہ آخر دی سزا تو بچ جائے کائنات دا جیڑا بھی گناہ ہے ایمان دی حالت ہے اگر دنیا چونو سزا لب جائے اسلامی طریقے نال ان دیو آخر دی سزا ختم ہو جاتی ہے واحد کائنات ایک گستاخ رسول ہے جن دی ایتھے بھی سزا موت ہے اگلے جان بھی سزا موت ہے بہت زیادہ فساد برپا کرنے والے ممالک سر فرست امریکہ اور اسرائیل ہے ان دا مطلب قرآن دے حوالے نال انہاں دے طاقت لب جائے تے انہاں دے ہاتھ پیر وڈنا انہاں دے خلاف جہاد کرنا قرآن دی روح نال جائے دے اگے اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم ہاں مگر زمین فساد برپا کرنے والے جو اگر بندے توبہ کر جان ایمان لے آن تے اللہ سونا فرماؤں دے پھر انہاں دا فیصلہ بدل سکتا ہے اللہ جان دے کنوں معاف کرنے کنوں نہیں کرنا میں صرف مسئلہ سمجھونا چاہتا قربانی صرف ساڑھے دور چ نہیں شروع ہوئی اے حضرت آدم علیہ السلام دے دور تو شروع ہوئی ہے تے اللہ سونا سورہ حج ارشاد فرماؤں دے اے اللہ سونا فرماؤں دے والی کل امت جعلنا منسکن اسا ہر امت واسطے قربانی نے بنایا ہے مت تسی سمجھو اس پر صرف ابراہیم علیہ السلام تو بعد تو اڈے واسطے سنت شروع ہوئی ہے نا ہر بندے واسطے سا قربانی لاگو رکھے ہے لیذکروا اسم اللہ تاکہ اس جانور تے تسی اللہ دا نام لو علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام جڑے چھپائے نے نا حلال جانور انہاں میرے نام تے ذبح کرو لیکن ذبح کردے ہویا پیو دا نام نہیں لینا صرف رب ذوالجلال دا نام لینا فقہا بڑی احتیاط نال میں مسئلہ بیان کر دیں کہ کوئی بھی جانور کرنا ہے بالخصوص قربانی دا تے دوران ذبح نہیں آکھنا اے جی ابا دی طرف قربانی ہے بسم اللہ ہے اللہ اکبر شوری چلن تو پیڑو پیڑو خدا جان دے قربانی ہی دیڑے نا کندے طرف ہوئے والد صاحب دی قربانی ہے تو اوتھے شوری چلن لگے صرف ہی گل کرنی ہے بسم اللہ ہے اللہ اکبر اس چھری پھیرن دا مطلب ہے تاکہ بندیاں پتہ لگ جائے اگر چھری دے تھلے گردن کٹی سکتی ہے تو صرف خدا واسطے کٹی سکتی ہے حلال چھپائے جانور انہیں جو اللہ سونا فرماؤں ہے ایسا ہر بندیاں واسطے قربانی رکھیے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ اللہ سونا فرماؤں ہے تو اٹھا معبود ایک کے ان دے سامنے جھکو ان دی عبادت کرو ان دے ناتے قربانی دو اے اللہ ایک بہت
مسئلہ ہے جڑا نا بلیدان دیندے ہیں بتاں دے ایس بت نو بھی خون دیو ایس بت نو بھی خون دیو اللہ مسلمانوں نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ تُعَدَّا خدا ایک کوئی ہے تُعَدَّا خدا ایک کوئی ہے تُساں کسے اور دے نام تے قربانی نہیں کرنی اگر جانور ذبح کرنا ہے تو صرف خدا دا نام لے کے ذبح کرنا ہے ایک ہوندا ہے کسے دے نام دا ذبح کرنا ایک ہوندا ہے کسے دا نام لے کے ذبح کرنا کسے دے نام تے ذبح کرنا او اور مسئلہ ہے کسے دا نام لے کے ذبح کرنا یہ اور مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے اہل سنت تے جیڑا پاگل کوئی بندہ نہیں جیڑا مثلا اے ساڈے جٹ حضرات او آندے نے ایس جیڑا نا کٹے تے جڑا 11ویں والے دا حصہ ہے یا مسجد والے دا حصہ ہے ان دے نالوں جانور حرام نہیں ہو جاندا میں اس چھری پھیرن لگے نہیں آکھیا بسم اللہ یا غوث یا بسم اللہ یا داتا علی اجویری نا چھری پھیرن لگے ہوئی کہہ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر ان دے دل وچ نیت آئی بھائی میں غوث دے نام تے قربان کرنا ہے تاکہ ثواب حاصل ہو جائے تے بھی حضور دی سنت ہے کیونکہ خود حضور امت دے ثواب واسطے ہر سال قربانی آپ دیندے ہیں آپ ذوق نال بول سکتے ہو سبحان اللہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اللہ سونے دا جدو ذکر کریے تو بندیاں دا دل خوف چاہتا ہے وجد چاہتا ہے انہاں دا ایمان بدھا ہے یعنی جدو چھری چلے تو لفظ بولیے نا بسم اللہ اللہ اکبر خود بخود ایک عجیب جی حیبت تاری ہو جاندی ہے خود بخود ایک عجیب جی روب تاری ہو جاتا ہے وہ چھری چلن دا روب نہیں ہوندا انج تے روز اسی جانور ذبح ہوندے ویکھے سامنے اسی مرغے والے نانے ٹھوٹو ذبح کردے او میں اج پھڑ کے تے صدوق کے کوئی روب نہیں تاری ہوتا بکرے روزانہ ذبح ہوندے کوئی روب نہیں تاری ہوتا حلال جانور دے حلال ہون دی ایک بھی نشانی ہے کہ جدو اللہ دا نام لیا جاتا ہے روب تاری ہو جاتا ہے بندے نوں پتہ لگ جاتا ہے تکبیر پڑھی گئی ہے یا نہیں پڑھی اگر روب نہیں تاری ہویا تو مطلب ہے یا پڑھی نیست یا ہمیں دائی لایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم اللہ سونا فرماتا ہے وہ جیڑا مال دیتا ہے نا اندے تو تسا صبر کیتا ہے رزق اس دیتا مال اس دیتا وسعت اس دیتی طاقت اس دیتی سہولیات اس فراہم فرمائیاں پھر ایسا بکرا ذبح کیتا تے جس بچے پالیا سی اور رونا مائی اور ان خوف آیا یا اس جس سارا سال جیڑا بندہ جانور نو پالدا ہے نا وہ جدوں نو ویچدا ہے یا ذبح ہوندا ہے ظاہر ہے اندے دل نو درد ہوندا ہے ایک محبت جی ہو گئی ہوندی ہے گنس جا ہو گیا ہوندا ہے اونوں ایک واری مٹھ بھریندی ہے یار سارا سال ان پالیا اج پیسے بھر کے تے لوگ لئی جاندے نے نہ چھری پھیرنی ہے تے رب اس احساس دا بھی خیال رکھیا رب فرماوندا ہے اس گل تے بھی صبر کر جا سو تے میں اوندا بھی ثواب دیساں ایک بندے سارا سال جانور پالیا اس اپنی مرضی نال بیچیا لکھ دا بیچیا 2 لکھ دا بیچیا 3 لکھ دا بیچیا لکھ لے لیا 2 لکھ لے لیا 3 لکھ پیسے اپنے وصول کر لے جیب وچ پا لے وہ کٹا بچہ بکرا ٹریا ایویں اون دے دل وچ خیال آیا اوئے ہوئے اینو میں چھری پھیر دین گے کیڈے لاڈا نال پالیا رب فرماوندا ہے اس گل تے بھی صبر کر جا سو تے میں ثواب دا بھی دے چھڑساں قیمت تساں لے ہی لئی رب اپنے بندیاں نال محبت فرما رہے رب اپنے بندیاں نال محبت فرما رہے والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر میرے سونے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا بیش قربانی نصر تو ہٹے واسطے اللہ دیاں نشانیاں جو ایک نشانی بنائیے محبت نال فرمو سبحان اللہ اللہ اکبر رب وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں قربانی اللہ دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے اللہ دیاں نشانیاں دا ادب کرنا اللہ دیاں نشانیاں نال محبت کرنا نیک لوگاں دا شیوے رب فرما رہے ہیں قربانی کرنا رب دے راہ تے رب دے راہ تے کسے مال نو قربان کرنا
یہ بھی صرف اللہ دیا نشانیاں دا ادب ہے تے جیڑا اللہ دیا نشانیاں دا ادب کردا ہے اللہ وحدہ لا شریک ان دنیا وچ بھی جزا دیندا ہے آخرت وچ بھی جزا دیندا ہے میرے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو قربانی تواڈے واسطے ساڈے دادا ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے میں تھوڑی جی وضاحت اگے کرنا تے نبی دے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جزا ابراہیم علیہ السلام نو بھی مل گئی جزا اسماعیل علیہ السلام نو بھی مل گئی اسی جانور اپنا ذبح کران گے اللہ دے راہ تے مال قربان کران گے سان کی فائدہ ہوے گا کہ میرے سونے نبی نے فرمایا قیامت والے دے پل صراط تو گزرن واسطے وہی جانور تہاڈا وسیلہ بنے گا اودی اون بھی کم آوے گی اودے گھر بھی کم آون گے اپنے کھرا نال چل کے آوے گا تے اللہ دی بارگاہ سفارش کرے گا یا اللہ انہیں صرف تیری رضا واسطے مینوں قربان کیتا ہے یا اللہ میری وجہ تو انہوں پار فرما دے میرے سونے نبی نے فرمایا ہر وال دے بدلے اللہ میرے غلامانوں ثواب عطا فرماوے گا میرے سونے نبی نے فرمایا من کان لہو سا جندے کول طاقت ہوئے جندے کول وسعت ہوئے جندے کول مال ہوئے پھر وہ قربانی نہ کرے تے میرے نبی نے فرمایا خبردار وہ ساڈی عیدگاہ دے نیڑے نہ آوے عیدگاہ دے نیڑے نہ آوے مال ہوندیاں قربانی نہیں کیتی ساڈی عیدگاہ دے نیڑے نہ آوے مال ہوندیاں اللہ دی راہ وچ قربان نہیں کیتا ساڈی عیدگاہ دے نیڑے نہ آوے امام غزالی رحمت اللہ تعالی استطاعت فرماتے نے کہ میرے نبی نے شکرانہ دے طور تے امت نو درس دیتا ہے شکر کرو انسان دی قربانی ختم ہو گئی ہے اگر اسماعیل دے گلے تے چھری چل جاندی ہر سال ہر بندے نو ایک پتر دینا پوندا اگر اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری ادو چل جاندی ہے پھر تا قیامت سنت بن جانی ہے ہر سال ہر بندے نو اپنا پتر قربان کرنا پڑا جے کائنات دے بندیاں جیڑا دل نہیں با اپنا پتر قربان کر جان اے صرف ایک نبی طاقت رکھدا ہے قربان کرن دی دوجا نبی طاقت رکھدا ہے قربان ہون دی ایک نبی طاقت رکھدا ہے پتر دے گلے تے چھری چلین دیا ایک نبی طاقت رکھدا ہے پیو تو ہتھوں ذبح ہون دیا ایک نبی طاقت رکھدا ہے خواب وچ حکم ہو جاوے پتر قربان کر دیوے ایک نبی طاقت رکھدا ہے پیو خواب سناوے پتر من جاوے ایک نبی طاقت رکھدا ہے ڈیر ساریاں اشمائشاں تو بعد جدو خوشحالی آوے اللہ آرڈر دیوے پتر قربان کر دے ایک نبی طاقت رکھدا ہے بڑی دیر تو بعد پیو ملن آوے ملن بھی اس حوالے نال آوے چل تینوں اللہ دے نام تے قربان کرنا ہے اے صرف نبی طاقت رکھ سکدا ہے اس تو علاوہ کسے بندے چ نہ اتنی جرت ہے نہ اتنا تقوی ہے نہ اتنا صبر ہے نہ اتنی استقامت ہے اے شکر ہے نبی دی شریعت وچ جانور ذبح کیتے ہاں اللہ ابراہیم دی بھی سنت دا ثواب دیندا ہے اسماعیل دی بھی سنت دا ثواب دیندا ہے مال اس دیتا ہے جان اس دیتی ہوئی ہے توفیق کو دینا ہے اے صرف خدا دے خاص بندے نے خدا دے خاص بندے نے خدا دے خاص بندے ہوندے نے جنہاں نو رب وحدہ لا شریک انیاں طاقتاں دیندا ہے انیاں وسعتاں دیندا ہے انہاں صبر دیندا ہے اور انتہا کر چھڑدا ہے انی صبر دی حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے آپ دا روزہ ایک روٹی آپ دی خادمہ رکھی ہوئی آئی تھوڑی دیر گزرے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تے سائل سوال کیتا کھانا چاہیے ہے کو روٹی دین والا اما عائشہ صدیقہ فرمایا اے کھانا اے
روٹی پار سوال کرن والے نو دیا اونے عرض کیتی اما جان ایکو ہی کھانا ہے ایکو ہی روٹی ہے تے تہاڈا روزہ ہے اور افطاری واسطے سامان کوئی نہیں ہے اما عائشہ نے فرمایا اے روٹی اون دیا روزہ جانے روزے والا جانے اے صرف صاحب استقامت واسطے جائز ہے اور صاحب استقامت ہی کر سکتا ہے اس تو علاوہ اور بندے چینی طاقت کوئی نہیں ہے افطاری تو پہلے بوا کھٹ گیا آپ دی خادمہ گئی تے ایک تشت تھاڑ لے کے آئیاں فرمایا بکرے دا گوشت پکا ہویا ہے نال روٹیاں نے اما عائشہ نے فرمایا دس اوے ایک روٹی چنگی آئی یا کھانا چنگا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت پاک عمر دا صاحبزادہ غالباً چوتھی دی اسلامیات یا مطالعہ کسی کتاب آج میں نیٹ تو ویکھے ہے سوال آیا ہے عبداللہ ابن عمر کون تھے تھلے جڑے آپشن دیتے ہوئے نے انہیں چ مسلمان دا آپشن کوئی نہیں میں کیویں سمجھاواں اے خالی جگہ ہوندی ہے پاکستان کس نے بنایا تھلے 4 آپشن ہوندے نے قائد اعظم علامہ اقبال حفیظ جلندری کسے دا نام لے لو جیڑا صحیح آپشن ہوے شرط ہے او سوال وچ صحیح آپشن ضرور ہوندا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کون تھے تھلے آپشن دیتے ہوئے نے یہودی عیسائی ہندو سکھ یعنی مسلمان دا صحابی واسطے حالانکہ اسلامی طریقہ ہے اول دے سوال لیون دی لوڑ کوئی نہیں یا کم از کم بغیر دی کیتی ہے تے لفظ صحابی تھلے لکھ دیتا جاتا تاکہ لوگاں نوں پتہ لگ جائے ایمانداری نال دسو کیڑی گئی گزری امت ہے ساڈی اولاد چوں کنا بندیاں کسے لفظ تے ٹیک لاونی ہے کسے لفظ تے ٹیک لاونی یہ سوال ہے چل رہے ہیں کتاب چھپی ہے امتحان ایک سوال ہے عبداللہ ابن عمر کون تھے اگو ساڈا چھوڑا ٹیک تے لینی ہے نا کسے تے انہاں ٹیک لینی ہے بیچارے اگو ہو بھی ایڈے کوئی نہیں احمد میر تے پروفیسر بجنن پتہ لگ جانا ہے لفظ کی ہے لیکن کسے غیرت مند ہوندے تے دائرہ لا کے تو وائرل کیتا ہے با امت مسلمہ کھڑو ہن آ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کون تھے اے پوچھا جا رہے اگر صرف ہے سوال کسی آج کسی کوئی بندہ سوشل میڈیا تے چاڑے نواز شریف کون ہے چور ڈاکو یہودی ہندو میرا خیال ہے شام نو مہینہ نظر بندی پکی ہے کیونکہ ملک پاکستان دے سیاسی لیڈر دے خلاف انہیں لفظ بولے لیکن حضور تے صحابی دے خلاف گل ہوگی خیر ٹھیک ہے بھائی نہیں ہونا چاہیے کدی اسلامیات کٹ دیتی جاندی ہے کدی کوئی شے کٹ دیتی جاندی کوئی نہیں واپس کوئی نہیں ہویا بھائی اسلامیات آ گئی ہوئے یا جیڑے لوگ 2006-7-8 میٹرک پڑھے نے انہیں دوستہ کو پوچھ لو اس ٹائم سورہ انفال یا سورہ توبہ اسلامیات ہوندی ہے جہاد والی آیتاں ترجمہ پڑھایا جاندا سی ہن عنوان وچوں نکل گیا وہ ایتیں کیوں کر دیتی گئی ہیں پچھلی نون لیگی حکومت چوں نکلیاں آئیں قوم نو پتہ ہی نہ لگے جہاد کی ہے قوم نو پتہ ہی نہ لگے مال غنیمت کی ہے قوم نو پتہ ہی نہ لگے کافراں لڑنا کیویں قوم نو پتہ ہی نہ لگے غیرت کیڑی شے دا نہ ہے قوم نو پتہ ہی نہ لگے اسلام دے ہور بھی کوئی کما نہیں نے صرف ہی نہیں کوئی نہیں پرچہ ہونا بس 6 مہینے دب دیتا جانا اس تو بعد دوبارہ انہاں کو نویں ایٹم کاٹ دینی حضرت عبداللہ ابن عمر اے اسے صحابی نے پہلی باری انار آیا سی موسم دا تے آپ دے دل کیتا بھی آج میں انار کھانے آپ نے انار منگوایا
وہ جویں آپ کھان لگے تے سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں کہ کھان نو کچھ ہے، آپ کولے انار ہی ہاں۔ آپ نے اپنے خادم نے فرمایا انہوں دیا، دوجہ دے آپ نے دوبارہ انار منگوایا، کھان لگے دوبارہ سائل آیا، انہیں بوہا کھڑکایا، انہیں کہا جی کوئی شے، فرمایا انہوں دیا، تیسرے دن دوبارہ وہ بندہ آیا تے وہ انار آپ نے دے آیا، خادم نے پوچھے آپ خود نہیں کھا رہے، آپ نے فرمایا اے تے اللہ دا فضل میرے شامل حال ہے، ان دا مطلب ہے رب وحدہ لا شریک میرے نفس نو اتنا تکڑا نہیں کرنا چاہتا کہ میرے خلاف ہو جائے، میرے خلاف ہو جائے، میرے صرف صاحب استقامت لوگ کر سکتے ہیں، صرف صاحب استقامت لوگ کر سکتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نو لوگ ایویں پہلوان بنائی رکھ دیں، کدی کدیں گھڑا لیا، کدی کدیں گھڑا لیا، آپ پیدائشی ولی نے بہت بڑے عالم دین میں اس واقعے دا کسی کتاب نال کسی شک نال کدیں تعلق نہیں، نہ ایسی کو کچھ دی ہوئی ہے، آپ پیدائشی ولی نے، پھر آپ نے ولایت کی میں ملی، آپ دی ساری زندگی علم دین پڑھ دیں گزری گزرتے آپ کتھے رہے، بولو سبحان اللہ۔ ایک بندہ جی پڑھتا رہے ہے، ابتدائی تعلیم ہونا کدیں ہونا دی حالات زندگی کسے معتبر کتاب وچ پڑھو، عرصہ دراز آپ نے روغنی روٹی نہیں سکھا سی، روغن غذاما، آپ بازار چو گزرے سجی بن رہی سی، گوشت بھج رہا سی کوڑے تے، آپ نے خوشبو آئی، آپ نے فرمایا آج جڑا ہے نا او مرغے دا گوشت کھانا ہے، دل کر رہا ہے، بڑے سالاں بعد صرف اینی گل کیتی تے مغرب دی نماز پڑھی تے ایویں نہ نفس ملامت جی کیتی، ویکھ لے بڑے سال اپنے آپ نو کنجی رکھے، مڑ وی تین چوچے لے ہی آیا نا، تے آپ نے فرمایا میں بھی جنید بغدادی اندر صرف نفس نہیں خواہش کیتی ہے باجرہ تی مرغے نال کھانا کھانے، نفس آکھیا ویکھ لے تین اجے بھی میں دل لے ہی آیا، ساری رات اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے، نفل نیت لے تے قرآن پڑھ دے رہے، نفس نو سزا دے دے رہے، آج تو بعد انج دی تمنا نہ کری، ان دا مطلب نہیں بندہ مرغا کھا نہیں سکدا، ان دا مطلب نہیں بندہ گوشت کھا نہیں سکدا، اے صفتاں صرف او اپنا سکتے نے جڑے صاحب صبر و استقامت ہوڑ، جڑے خاص تقوی دے معیار تے ہوڑ، او اے کر سکتے نے، ساتھوں نہیں ہوندا، اے تقوی والیاں بندیاں دی گل ہے تے اللہ دا نبی تے نبی ہوندا ہے، اے ابراہیم دا جگرا پتر دے گڑے تے چھری چلا چھڑیے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، جدو بلوغت دے قریب پہنچے چلن پھرن دے تے آپ نے پتر نو آکھیا پترا میں خواب ویکھے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تین ذبح کردا پیا تیرا کی خیال ہے، صرف 2 منٹ لفظوں تے غور کرنے، آپ نے فرمایا میں خواب وچ ویکھے میں تینوں ذبح پہ کرنا تیرا کی خیال ہے، یہ نہیں فرمایا میں خواب وچ ویکھے میں تینوں ذبح کردا پیا تیار ہو جا میں چھری چلینی ہے، نا اللہ دے ایک نبی دوجے نبی دی ہمت بھی دسیے بائندہ کی خیال ہے، صرف لوگ ہی نہ سمجھن، اگر ابراہیم علیہ السلام آندے نا انی اذبحک میں آپ نو ذبح کر رہا چل آ میں تینوں ذبح کرنے ہی کرنا، پھر صرف پیو دی شان آئی، پیو دا کیڑا وڈا حکم ہے پتر مان گیا، نا نا اگے یہ لفظ لا کے کائنات چلا بندیاں دسیا ہے، ابا بھی ایڈا عادل ہے تے پتر بھی ایڈا فرما پتار ہے، تیرا کی خیال ہے؟ دا مطلب ہے ذبح کراں کہ نہ کراں، تیرا کی خیال ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا خیال چھڑو، فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی جس کام دا تانوں حکم ہے او کرو، میں انشاءاللہ صبر کرن والےاں دی صف وچ۔ صرف ابراہیم علیہ السلام دی اللہ شان نہیں دسی، بہنہ پتر نو ذبح کر دیتا، پتر دی بھی شان دسی بہنہ اپنا آپ پیش کیتا ہے تے وہ قربان کیتا ہے نا، اگر وہاں دے میں نہیں قربان ہونا چاہتا اور پر ہو سکتے ہیں نہ سکتے ہیں، اور انہیں عرصے بعد پیو آیا ہے
میرا نایا متھے لگا وہ 12 لوٹیاں آندے آ کے پیغام ہی ہو گیا میں چھری چلاؤں گا یہ بھی کہہ سکتے ہیں تہاڈا ساڈا کیڑا تعلق ہے نکے ہوندے آسانے تے چھڈ گیا ہو میں رب والا نال ہے رزق خدا دے نال ہے تہاڈا میرا کیڑا تعلق ہے نا فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ابا جان آپ نو جیڑا اللہ حکم دیندا ہے تسی اللہ دے حکم دی پابندی کرو میں تہاڈے حکم اگے سر نہیں چیندا فلما اسلم وتلہ للجبین اگلا واقعہ تقریباً تو صاحب ہی سنے ہیں میرا دسن دا مطلب ہے علماء فرماؤندے نے اگر اس دن جاندی چھری چل حکم تے حکم رہنا ہا حکم تے حکم بننا ہی ہا پھر ہر سال کیڑا بندہ پتر ذبح کردا کیڑا چور عید دے نیڑے تے پھر متھے ہی کسے نہ لگنا کیڑا پتر ذبح کردا اے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رحمت ہے اور اے ابراہیم علیہ السلام دا والی نسل تے جڑا نا قرض ہے کہ آپ نے اپنے پتر نو ذبح فرمایا اللہ سونے فرمایا تسی خلیل اللہ ہو اے ذبیح اللہ تساں اپنا عمل بہترین کیتا ہے ان اپنا صبر وکھایا ہے اسی تیرے تو راضی ہاں تو ساڈے تو راضی ہو جا